بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر مجلس، اساتذہ کرام، طالبات، طلباء اور مہمانان گرامی، کئی پہلو ان کی آ چکے ہیں اور ہمارے صدر شعبہ، ہمارے دوست توقیر عالم صاحب کے مضمون کا ذکر کیا تھا. توقیر صاحب عام طور سے تفصیلی مضمون لکھتے ہیں، لیکن اس مضمون کو دیکھ کر میری طبیعت خوش ہوئی، جس کو کہتے ہیں کہ کوزے میں دریا کو بند کر دینا. کم از کم میں اپنے پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، اچھا مضمون تھا، ساری چیزیں اس میں آ گئیں. اسی لیے جب مشاہیر علی گڑھ میں نکال رہا تھا تو ڈاکٹر عبدالباری صاحب کے فن پر، ان کی شخصیت پر بہتر ترین طریقے سے کون ایسا استاذ، کون ایسا ان کا طالب علم ہے جو لکھ سکتا تھا، تو میری نگاہ میں پروفیسر توقیر عالم فلاحی صاحب بھی آئے تھے، اور وہ مضمون بھی میں نے اسے چھاپا ہے. ظاہر اس کی ایک ایک سطر کو میں نے دیکھا ہے، اس کی بھی میں ستائش کروں گا. ابھی ان پر ساری باتیں ہو رہی تھی. میں تقریباً 3 بار ابھی انتقال کے بعد پروفیسر عبدالباری صاحب کے گھر گیا، تو جو باتیں ان کے بیٹوں سے، بلکہ مگر اگر میں یہ کہوں کہ اپنے شاگردوں سے، یہ سب شاگرد ہیں، جو باتیں میں کر رہا تھا ان تینوں دنوں میں، اور مبشر نے اس کو خاص طور سے محسوس کیا کہ سر میں ان کے لیے قریب النفس کا لفظ تھی. مبشر بیٹھے ہوئے ہیں، یقین جانیے، اور ابھی لفظ کریم پر تقریباً 1 ہفتہ پہلے میں نے 2-2.5 صفحے لکھا ہے کہ کریم کہتے کسے ہیں، کرامت کا مفہوم کیا ہے، اکرام کسے کہتے ہیں، یا مقام کریم جو قرآن کریم میں آیا ہے اسے کیا کہتے ہیں، یا قرآن میں اکرمی مثواہ آیا ہوا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے. اگر اس کی تفصیل میں آپ جائیں تو ایک بہترین شخص کی، ایک نفیس شخص کی جو تصویر ابھرتی ہے، اس خوبصورت، دلکش اور پرکشش تصویر کا نام استاذ گرامی پروفیسر محمد عبدالباری صاحب. بڑے کریم النفس تھے. ایک بات یہاں پر نہیں آئی ہے کہ کبھی ان کے چہرے پر میں نے پسماندگی کے آثار نہیں دیکھا. آپ سب لوگ کہتے تھے کہ آپ کہتے تھے، جناب کہتے تھے، تو آپ اور جناب کا جو لفظ ان کی زبان سے ادا تو ہوتے تھے، لیکن جب تک دل انسان کا سبززار نہ ہو، مرغزار نہ ہو، اس وقت اچھے کلمات کبھی زبان پہ آ جائیں. جیسے مومن کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ حشن و بشن، کہ اس کا چہرہ بڑا چمکدار ہوتا ہے، مسکراتا ہوا تو ہوتا ہے. تو ڈاکٹر عبدالباری صاحب کی پوری زندگی دیکھیے، ہمیشہ مسکراتے تھے، ہمیشہ وفاداری کی، محبت کی، لطافت کی گفتگو ڈاکٹر عبدالباری صاحب کرتے رہے. ایک تو ان کے گھر آپ جائیے، ابھی پروفیسر توقیر عالم صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ساری صفتیں ان کے بچوں میں بھی آئی ہیں. تو جب تک ڈاکٹر عبدالباری صاحب موجود تھے، کبھی وہ اپنے گھر سے باہر آ کر ہم جیسے ناکارہ طالب علموں کو چھوڑے نہ، اور جب تک ہماری اسکوٹر روانہ نہ ہو جائے وہ گھر میں واپس نہ جائیں. مبشر نے پہلی بار مجھے کل چھوڑا، لیکن وہ بھی باہر اور سلیقے سے مجھے بٹھایا، اس کے بعد وہ روانہ ہوئے. تو یہ ساری صفتیں تھیں.
ایک بات ابھی کہی گئی کہ ان کے استکبار نہیں تھا، ان کے اندر غرور نہیں تھا. تو جناب یعنی قرآن کی شاید کوئی آیت بھی پڑھی گئی تھی. میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. بالعموم مختال اور فخور کا جو ترجمہ مفسرین کرتے ہیں کہ متکبر اور شیخی بکھارنے والا، لیکن جب تک لفظوں پر گرفت نہ ہو آپ کی تو لفظ کھلتے نہیں. لفظ کا اندرونی مفہوم کیا ہے وہ اوپن ہوتا نہیں. یہ ترجمہ مناسب نہیں ہے. مختال کو جب تک یہ آپ نہیں لیں گے کہ خیر سے بنا ہوا ہے، گھوڑے سے بنا ہوا ہے، اور گھوڑے کی یہ صفت ہوتی ہے کہ کبھی وہ سینہ جھکا کے چلتا نہیں. کتنا بھی مردک ہو، کتنا بھی متار ہو، ہمیشہ اس کا سینہ اٹھا ہوا ہوتا ہے. لیکن پروفیسر عبدالباری صاحب کا سینہ کبھی اٹھا ہوا نہیں ہوتا تھا. بڑا جھکاؤ تھا، بڑے سلیقے سے چلتے تھے، مسکراتے تھے. یہ ساری باتیں پروفیسر عبدالباری صاحب کی اندر تھی. ان کے گھر آپ جائیں تو ضیافت کا سامان، ضیافت جو ان کے یہاں ہوتا تھا، ٹھیک ہے وہ چائے پلاتے تھے، یہ کرتے تھے، لیکن سب سے بڑا جو سامان ضیافت ان کے ساتھ ہوتا تھا کہ وہ دوران گفتگو یا دوران وہاں حاضری جو اتنی اچھی باتیں کرتے تھے، اور اپنی باتوں میں دو چیزوں کو خاص طور سے موضوع بناتے تھے. ایک تو امت کے انحطاط کے اوپر، امت کا زوال کیا ہے اور اس انحطاط سے، اس زوال سے امت کو نکالا کیسے جا سکتا ہے. اور پھر اسی سے ابھی آپ گفتگو یہ ہوئی تھی کہ بڑی مربوط قسم کی، بڑی منظم قسم کی گفتگو کرتے تھے. اس سر سید کا ذکر کرتے تھے کہ سر سید نے قوم کو انحطاط سے نکالا کیسے. اس پر ایک لمبی گفتگو کرتے تھے. کل میں نے مبشر کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ مربوط گفتگو کرتے تھے، لمبی گفتگو کرتے تھے. کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ گفتگو ختم کرتے تو ہم روانہ ہوتے، لیکن ان کی گفتگو سے ظاہر کی بات آپ کے پاس نہیں ہے، آگے کا کوئی منصوبہ ہے تو آپ جانا چاہیں گے، لیکن ان کی گفتگو سے اکتاہٹ ہو، طبیعت میں کسی طریقے کی ابا کرنے لگے، یہ بالکل نہیں تھا. یہ ساری چیزیں اور پڑھانے کا جو حال ابھی ذکر آیا، یقین جانیے کہ ابھی ہمارے پروفیسر عبداللہ فیض فلاحی صاحب نے کہا کہ دیکھیے اچھی تدریس اس وقت ممکن ہے جب عربی کے ساتھ آپ کو انگریزی بھی آتی ہو، جب عربی کے ساتھ آپ کو اردو بھی آتی ہو، آپ کو پرشین بھی آتی ہو. تو یہ ساری چیزیں پروفیسر عبدالباری صاحب کو بڑے سلیقے سے، بڑے اچھے طریقے سے آتی تھیں. اور ان کی تدریس اور ان کی جو یہ تعلیم تھی، اگر ان کو دیکھیے یہ آیا، یقین جانیے قرآن نے جو کہا کہ لست علیہم بمسیطر، کہ اللہ کے رسول معلم تھے لیکن داروغہ نہیں تھے، تو ان کی تدریس میں داروغہ پڑھ نہیں پایا جاتا تھا. تو یہ سارے سلیقے، یہ ساری محبتیں ان کی شخصیت میں پوری طریقے سے موجود تھیں. ان کی کچھ چیزوں کا ذکر نہیں آیا. اس کا ذکر تو آیا کہ جرید پر ان کا جو مقالہ ہے وہ چھپ چکا ہے. ظاہر ہے کہ کئی سال میں نے جرید کو پڑھایا تو ان کی اس کتاب سے میں استفادہ ضرور کرتا تھا. تو اور جرید پر جب وہ انگریزی میں خاص طور سے گفتگو کرتے تھے، جرید اردو کے لوگوں کے سامنے جو گفتگو کرتے تھے، عربی کے لوگوں کے سامنے بات کرتے تھے، تو میں بالکل اس میں کہنے میں کوئی ایسی تکبر نہیں ہے کہ وہ بات ان کی بہت افادیت کی حامل نہیں ہوتی تھی. لیکن وہی باتیں جب وہ انگریزی میں کہتے تھے تو انگریزی داں جو طبقہ ہوتا تھا اس کے لیے بالکل نیا میٹر، نیا مضمون اور نیا پیرائے اظہار ہوتا تھا. ڈاکٹر عبدالباری صاحب نے سر سید کو اچھی طریقے سے پڑھا تھا، اور سر سید کے جو متعلقات تھے، سر سید کی اس ادارے کی جو بڑی شخصیات تھیں، ان کا بڑی گہرائی سے اور بڑی براجمان ہو کر اس کا مطالعہ انہوں نے کیا تھا. ان کے 3-4 مقالات کاروان علی گڑھ میں موجود ہیں، اور خاص طور سے وہ مضمون ہے. اچھا، ڈاکٹر عبدالباری صاحب کا جو پہلو ہے نا، جو ثقافتی پہلو ہے، وہ کسی شخصیت پر جب لکھتے تھے
تو وہ پہلے اس کا احاطہ کرتے تھے اس شخصیت کا کہ اس میں ثقافت کس طریقے کی، اس میں حضارت کس طریقے کی ہے، اس میں سلیقہ مندی کس طریقے کی ہے، کیونکہ خود سلیقہ مند تھے، بڑے سجائے قسم کے تھے، تو وہ اس نظر سے وہ شخصیت کو دیکھتے تھے۔ عبد الرحمن خان شیروانی صاحب پر جو ان کا مضمون ہے وہ بڑا اچھا مضمون ہے اور بڑے سلیقے سے اس کو لکھا انہوں نے، کاروان میں وہ چیز موجود ہے۔ اور ڈاکٹر باری صاحب کا جو فیض الخاطر، وہ فیض الباری جو ان کے مقالات کے مجموعے ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں، اور خاص طور سے علی گڑھ کے کا جو اسٹیٹس ہے، اس کا مقام کیا ہے تہذیبی اعتبار سے، بس 2 منٹ اور لوں گا، ختم کرنا چاہتا ہوں، باتیں بہت میرے دل میں ہے، کیونکہ بہت لمبے عرصے تک ان کو میں نے دیکھا، استفادہ کیا ہے، اور مستقل مہینے 2 مہینے میں ان کے پاس جا کے بیٹھتا تھا۔ تو سیرت پر بھی ان کی نگاہ تھی۔ سیرت کے سلسلے میں جو عالمی سیرت کانفرنس تھی، جب وہ اسلام آباد گئے، انہوں نے اس کا خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ محمد ضیاء الحق صاحب نے جب ہم سے ہاتھ ملایا، اور ہاتھ ملاتے ہی انہوں نے کہا علی گڑھ سے نہیں، کہتے ہیں کہ علی گڑھ کو جس وقار کے ساتھ، جس عظمت کے ساتھ وہ ذکر کر رہے تھے، کہنے سفیان یہ بہت بڑی ہماری خوش قسمتی ہے، اقبال مندی ہے کہ ہم اس ادارے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بات ہے یقیناً کہ یہ ایک طریقے سے غم کا، کنڈولینس کا موقع ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کنڈولینس کے لیے سجانے کا لفظ نہ استعمال کیا جائے۔ کنڈولینس کی میٹنگ جو ہوتی ہے نا، سجائی نہیں جاتی ہے بلکہ بتائی جاتی ہے، یہ لفظ میرا خیال استعمال کیا جائے۔ تو میں ڈاکٹر باری صاحب کو بڑے اندر سے خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی جو انکساری میں طبیعت میں تھی نا، وہ انکساری ہم اساتذہ میں بھی آ جائے، اور وہ سلیقہ تدریس کا جو طریقہ کار ہے، تدریس کو اس طریقے سے پرکشش بنایا جائے، وہ تدریسی ڈھنگ ہمیں بھی آ جائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور ان کی جو پسماندگان ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں، یہ جو اساتذہ کرام ہیں، ان سب لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس سے ڈپارٹمنٹ کو، بلکہ اس حال کو، اور اس سے ڈی ایس اے کی اسکیم کو جس طریقے سے وہ لے آئے، اور ڈپارٹمنٹ کا رفتہ کر کے جس طریقے سے آگے بڑھایا، بعد میں ترقیات جوڑی گئیں، لیکن ترقی کا جو نقطۂ آغاز ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر باری صاحب کو نقطۂ آغاز کہا جائے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی تمام چھوٹی موٹی جو سیاحت رہی ہوں اس کو مٹا دے، اور حسنات سے ان کا استقبال کیا جائے، اور ان کے قبر کو حسنات سے بھر دیا جائے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ، بہت بہت۔ ایک ایسی شخصیت جس کی سوگواری میں جو لوگ شامل ہوں، ان میں ان کے طلباء ہیں، ان کے رفقا ہیں، ان کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، تو پھر خیالات کا تانتا ہوتا ہے، افکار کا ہجوم ہوتا ہے، اور پھر ان کو ضبط میں لانا، قید میں لانا کافی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن وقت کے اپنے ضابطے ہوتے ہیں جن کی خلاف ورزی ہم نہیں کر سکتے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس درخواست کے ساتھ کہ وقت کے اس تقاضے کو مربوط خاطر رکھا جائے گا، میں درخواست کرتا ہوں اپنے قابل عزیز سمیع اختر صاحب سے کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔